لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی میں استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان اور روزہ داروں کی کچھ کوتاہیاں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بعض روزے دار دین سے ناواقفیت کے شکار ہوتے ہیں، نتیجتاً روزے کے مفاسد سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے جو یہی نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے دار کے لیے کیا چیزیں مسنون ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں واجب اور حرام ہیں۔ تو آئیے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور نہ ہی دین کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ نہیں فرماتے، جبکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم کو علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت کریمہ میں اہل ذکر سے مراد علماء ہے، لہذا جو مسلمان بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور دین پر عمل درآمدگی کا خواہاں ہو، اس کو چاہیے کہ دین سے متعلق جن باتوں سے ناواقف ہو ان کے بارے میں جاننے والوں سے دریافت کرے اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ بعض روزے دار بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ان کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کی شب بیداری کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے، ماقبل میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اسی طرح چغلخوری، فحش کلامی، استہزاء کرنا اور لعن طعن وغیرہ گناہ زبان کے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ روزے داروں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی سحری اور افطاری میں اسراف سے کام لینا ہے، چنانچہ اتنی زیادہ مقدار میں کھانے دسترخوان پر لگائے جاتے ہیں جو بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ قسم قسم کے عمدہ، قیمتی، مہنگے، سستے، کھٹے، میٹھے اور نمکین کھانوں کی بھرمار ہوتی ہے، حالانکہ جب کھانے کی نوبت آتی ہے تو معمولی مقدار میں کھایا جاتا ہے، ما بقیہ ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت تجاوز کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ ہر وہ چیز جو انسانی ضرورت سے خارج ہو وہ اسراف میں داخل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بے موقع مت اڑانا، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بندے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفِقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں بازار خریدنے والوں سے بھرے رہتے ہیں، ایک ایک آدمی اتنے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے جو دسیوں خاندانوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، جبکہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں، انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا، وہ کھلی فضا میں سوتے ہیں، زمین ان کے لیے فرش کا کام کرتی ہے اور آسمان لحاف کا۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم کھانے کے ذریعے معدے کو فاسد مادوں سے خالی کر دیا جائے، لیکن جو لوگ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کے شکار ہوتے ہیں وہ بھلا یہ مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو پورا پورا دن سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو صرف نماز کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ان کا دن غفلت میں اور رات ادھر ادھر جاگ کر ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزے دار اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی لذت سے دوچار ہو، لیکن جو لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں وہ تو اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔
کچھ روزے دار تو ماہ رمضان میں مختلف طرح کے کھیل کھیلتے ہیں جو کم از کم مکروہ تو ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کھیلوں میں مشغول ہو کر انتہائی قیمتی اوقات کو فضول کاموں میں اور بے فائدہ امور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل اور بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ روزے دار تو اس حد تک انتہا کر دیتے ہیں کہ رات کے اوقات کو کھیل کود میں ختم کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ رات کی تاریکی میں انہیں 2 رکعت کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض روزے دار تو معمولی سبب اور ناقابل قبول اعذار کی بنا پر نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ نفاق کی علامت ہے اور دل کے مردہ ہو جانے کی نشانی بھی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی قرآن کریم سے کوئی تعلق اور ربط نہیں پیدا کر پاتے، دوسری کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اس بابرکت مہینے میں بالکل صدقہ خیرات نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو افطار کراتے ہیں، ان کا دروازہ بند ہوتا ہے اور ہاتھ بخیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا پاؤ گے۔ کچھ لوگ تو اتنی سستی برتتے ہیں کہ نماز تراویح ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ فرض نماز کی ادائیگی کافی ہے، جبکہ دنیا کے معاملے میں تھوڑے ہی پر راضی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے بلکہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کو قسم قسم کے کھانے بنانے کا مکلف بنا دیتے ہیں، ان کو قرآن کریم سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر اس کی عبادت سے بھی دور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ضروریات پر اکتفا کر لیں تو عبادت کے لیے بہت وقت میسر ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔